السلام علیکم ویورز. آج کی ویڈیو کا دلچسپ اچھوتا اور دل موہ لینے والا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو امپروو یور پریزنس آف مائنڈ. کیسے اپنے مائنڈ کو پریزنٹ میں رکھیں. پریزنٹ پر فوکس کرنا آپ کی ذہنی موجودگی ہی دراصل آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو کھولنے کی کنجی ہے. جب تک ہم پریزنٹ میں نہیں ہوں گے تب تک ہم کسی بھی چیز کو ریسیو کرنے کے قابل نہیں ہوتے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں جو بھی کچھ ملے گا وہ ہمیشہ پریزنٹ موومنٹ میں ہی ملے گا. ماضی یا مستقبل میں ہمیں کبھی کوئی چیز ریسیو نہیں ہو سکتی. ہمیں اگر اللہ کا قرب چاہیے تو ہمیں پریزنٹ میں ہی ملے گا، ماضی یا مستقبل میں نہیں مل سکتا. آج ویورز میں اپنی ذاتی زندگی کی ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کس طرح ذہن سازی اور پریزنٹ آف مائنڈ نے میری زندگی میں مثبت اثرات مرتب کیے. آج سے تقریباً 15 ایئرس اگو میں ذہنی طور پر بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھی. میری روزمرہ کی ذمہ داریاں اور بے انتہا مصروفیات جن کی وجہ سے میں شدید بیزارگی کا شکار ہو گئی تھی اور ایک طرح سے ڈپریشن سا فیل کرنے لگی تھی. اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہی، توجہ نہیں دے پا رہی. عدم توجہی کی وجہ سے میری زندگی میں مزید سفرنگ سٹارٹ ہو گئی. بہت ساری پرابلمز کریٹ ہونے لگیں. کوئی بھی کام صحیح وقت پر نہیں ہو پا رہا تھا جس کی وجہ سے میں مزید ذہنی تھکن اور اکتاہٹ کا شکار ہونے لگی. ایک دن ٹی وی پر ایک مارننگ شو میں ایک انسٹیٹیوٹ کا پروگرام ایک آ رہا تھا جس میں کہ انہوں نے مائنڈفلنس اور گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس کے بارے میں بتایا. وہاں پر باقاعدہ پریکٹس کروائی جا رہی تھی گریٹیٹیوڈ اور مائنڈفلنس کی ایکسرسائزز کے اوپر، اور کافی سارے ایسے کیسز انہوں نے دکھائے جو کہ بہت زیادہ کسی بھی بیماری کی آخری اسٹیج پہ تھے اور وہاں سے وہ ریکور ہوئے گریٹیٹیوڈ کے ذریعے. شکر گزاری کو ڈیپلی پریکٹس کرنے کی وجہ سے ان کے زندگی کے اندر نمایاں ترین تبدیلیاں آئیں. تو وہاں سے میں نے ان کا نمبر نوٹ کیا اپنے پاس اور پھر میں نے وہاں پر کال پر ان سے بات کی اور پھر وہاں سے باقاعدہ طور پر ٹریننگز کا آغاز کیا. اور 2 مہینے کی تقریباً ٹریننگ سے میری زندگی میں نمایاں ترین تبدیلیاں محسوس ہوئی مجھے. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا گیا. پھر میں نے باقاعدہ طور پر بہت سارے مائنڈ سائنسز کے حوالے سے کورسز کیے، NLP کیا، ہپنو تھیراپی سیکھی، اور اس طرح سے ٹائم لائن تھیراپی، انرجی ہیلنگ، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک یہ جاری ہے کہ میں ٹریننگز بھی کروا رہی ہوں، لوگوں کو بھی پریکٹس کرواتی ہوں، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی جو مختلف ایکسرسائزز ہیں، مختلف پریکٹسز ہیں، ان پر میں توجہ دیتی ہوں اور انہیں اپنی زندگی میں شامل رکھتی ہوں تاکہ میں خود کو مزید امپروو کر سکوں. امپروومنٹ کا یہ جو سفر ہے ویورز، یہ ایک سفر ہی ہوتا ہے جس میں ہم رفتہ رفتہ آگے چلتے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہم بدلتے چلے جاتے ہیں. جیسے ہی میری توجہ اور ارتکاز بہتر ہوئے اور تو مجھے غیر ضروری بوجھ سے نجات مل گئی. آہستہ آہستہ میری کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہونے لگا، میرے اندر کریٹیوٹی پیدا ہونے لگی اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو میرا معیار زندگی بہتر ہونے لگا. میرے لیے فیصلہ کرنا اور لوگوں سے بات چیت کرنا آسان ہو گیا اور رشتوں میں ایک طرح سے توازن پیدا ہونے لگا. اور پھر یہ سفر چلتا چلا گیا اور آج تک یہ سفر جاری اور ساری ہے. اگر آپ بھی اپنی ذہنی پریشانی کو، ذہنی دباؤ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو بدل دینے کے عزم کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کریں. آج ہم 5 بہت ہی سادہ اور دلچسپ لیکن بہت ہی زیادہ پاورفل ٹیکنیکس کا جائزہ لیں گے جس کے ذریعے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. اس میں فرسٹ نمبر پر ہے مائنڈفلنس میڈیٹیشن. ذہن ہی سب کچھ ہے، جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ بنتے ہیں. بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، اسے بہت دھیان کے ساتھ ریسیو کریں کہ ذہن ہی سب کچھ ہے، جو آپ سوچتے ہیں وہی بنتے ہیں.
व्यूवर्स एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ 2 दफ़ा वजूद में आती है, एक आपके जहन में और फिर दूसरी बार जब आप उसके लिए कोशिश करते हैं और उसे मादी दुनिया में वजूद में लाते हैं। तो जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी कुछ हमारे जहन के अंदर ख़यालात आते हैं, पहले नंबर पर वही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब तक हम किसी चीज़ का इरादा नहीं करते, हम ये नहीं सोचते कि हमें ये काम करना है, तो हम उस काम को कर भी नहीं पाते। अगर हमें सेब का एक बाग चाहिए तो पहले वो बाग हमारे जहन में लगेगा, हम बीज बोएंगे, हम सोचेंगे उसके मुतालिक, तभी हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और हम एक सेब के बाग के मालिक बन पाएंगे। व्यूअर्स, हमारा जो जहन है वो एक बागीचे की तरह है। हम उसमें अगर कोई पौधा लगाते हैं या कुछ पौधे लगाते हैं तो हम जितनी ज़्यादा उनकी तराश खराश करते हैं, उनकी निगहदाश्त करते हैं, उन्हें वक्त पर पानी देते हैं, धूप हवा और रोशनी का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो हमारा बागीचा खुशनुमा होता है। लेकिन अगर हम उस पर तवज्जो नहीं देते, हम ध्यान नहीं देते और बागीचे को हम छोड़ देते हैं बेयार और मददगार, हवा रोशनी धूप पानी किसी चीज़ का हम ख्याल नहीं रखते, तो हमारा बागीचा जो है वो कुछ ही टाइम में झाड़ झंकार में तब्दील हो जाता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हमारा जहन जो है वो बागीचे की तरह है, लेकिन और हमारी जो सोचें हैं उनको हमें तराश खराश करना है। जितनी ज़्यादा हमारी सोचें पायदार होंगी, हम उनको तराश खराश कर बेहतरीन पॉजिटिव सोचों में तब्दील करेंगे, उतना ही हमारा जहन का जो बागीचा है वो खुशनुमा नज़र आएगा। और जितना हम अपनी सोचों को बेयार व मददगार छोड़ देंगे, बेमकसद सोचते चले जाएंगे, तो हमारा जो जहन है उसके अंदर झाड़ झनकार से ही पौधे निकल आएंगे और हम उसकी तराश खराश नहीं करेंगे, तो उसमें कोई खुशनुमाई नज़र नहीं आएगी। तो व्यूअर्स, मेडिटेशन के ज़रिए हम अपने जहनी सलाहियतों में इजाफ़ा कर सकते हैं। हमें फ़ोकस करने और तवज्जो देने में बहुत आसानी हो जाती है अगर हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे जहन को बेइंतहा फ़वाइद पहुंचाती है। तो पहले नंबर पर यही है कि हम मेडिटेशन करें, रोज़ाना की बुनियाद पर डेली प्रैक्टिस करनी है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है डीप ब्रीदिंग। गहरी सांस लेने से हमारे जहन को एक तरह से हमारा जहन पुरसुकून होता है, कामनेस को फ़ील करता है, हम स्ट्रेस आउट होते हैं। अगर हम 5 सेकंड इनहेल 5 सेकंड एक्सहेल की प्रैक्टिस करते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। मौजूदा दौर में हर शख्स किसी न किसी हवाले से स्ट्रेस का शिकार होता है। तो अगर हम डेली बेसिस पर दिन में 2 से 3 बार 10 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं डीप ब्रीदिंग की, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सहूलत आ जाती है और हम जो है वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। व्यूअर्स, सांस हमारी जो है, ब्रीदिंग हमारी जो है, वो एक पुल है जो ज़िंदगी को शऊर के साथ जोड़ती है। तो अपनी सांसों को शऊरी अंदाज में लेने की कोशिश करें। सांस ही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और हमारी ज़िंदगी की जो रमक है वो सांस ही के ज़रिए पैदा होती है या जारी रहती है। अगर हमारी सांस बंद हो जाती है तो वो पहला राब्ता जो टूटता है, यानी ज़िंदगी और मौत को जो चीज़ जोड़ के रखती है, पुल का काम सर अंजाम देती है, वो हमारी ब्रीदिंग ही है। जिस वक्त हमारी मौत वाक़ई होती है तो हमारी सांस बाहर तो निकलती है, लेकिन हम अंदर दोबारा सांस नहीं ले सकते। थोड़ा सा अगर हम डीपली सोचें तो हर सांस के साथ इंसान जीता भी है और हर सांस के साथ इंसान मरता भी है। सांस ही ज़िंदगी की रमक है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाते हैं और जब हमारी सांस बाहर निकलती है तो हमारा कदम मौत की तरफ बढ़ता है। अगर अगली सांस हमारी आएगी तो हम फिर ज़िंदगी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर अगली सांस ना आए तो फिर वही हमारी आखिरी सांस हमारी मौत का सबब बन जाएगी। तो हमें अपनी सांसों की बहुत ज़्यादा कदर करनी है। एक एक सांस को मोहब्बत, शुक्रगुजारी के एहसास के साथ लेना है। इस तरह से जब हम तवज्जो और ध्यान के साथ सांस लेना शुरू करते हैं तो ये भी एक शुक्रगुजारी है, ये भी एक इबादत है। और अगर हम सांस को बेध्यानी में लेते हैं, बग़ैर किसी सोचे समझे बग़ैर सिर्फ सांस लिए चले जा रहे हैं, तो ये भी एक तरह की नाशुक्री है। तो हमें इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है कि सांस जैसी कीमती नेमत जो हमें बिन मांगे मिल रही है और जिसके लिए हमें कोई पैसे नहीं खर्च करने, जो हमें ख़ुद ब खुद फराहम हो रही है, तो उसको हमें कम से कम 24 घंटे में से 10-15 मिनट ऐसे ज़रूर निकालें दिन में कि जिसमें हम जानते बूझते सांस लें। उसको महसूस करके शुक्रगुजारी और मोहब्बत के एहसास से लबरेज़ होकर सांस लेना हमें ज़िंदगी के साथ जोड़ देगा और हमारी ज़िंदगी को बशऊर अता करेगा। व्यूअर्स, थर्ड नंबर पर हमारे पास है मास्टरिंग टास्क मैनेजमेंट।
ایک وقت میں ایک کام پر توجہ مرکوز رکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے کہ ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دیں، بہت ہی محبت اور دھیان کے ساتھ کام کو کریں. ملٹی ٹاسکنگ جو پروجیکٹس ہیں ان کو ختم کریں. جو کام کر رہے ہیں اسی کے اوپر دھیان رکھنا دل، دماغ اور باڈی کا ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہونا، پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی سب سے بڑی نشانی ہے. یہ سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ اور ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو دھیان ہے، وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کے اوپر ہو. آگاہی اور شعور کے ساتھ اپنے مقاصد کے ساتھ جڑیں اور اپنے مقاصد کی تکمیل کریں. جب تک ہم آگاہی اور شعور کے ساتھ کسی کام کو نہیں کریں گے، اپنے مقصد کے ساتھ ہم مکمل طور پر کنیکٹڈ نہیں ہوں گے، جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، تو ہم کسی بھی کام کو بہتر انداز میں کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. جو کام بے توجہی کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی بہتر رزلٹس ہمیں پرووائڈ نہیں کر پاتا. ارتکاز اور توجہ ہی طاقت کا راز ہے. بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ جب ہم توجہ دیتے ہیں کسی کام پر، اپنی مکمل طور پر ہم اس کام کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز کر لیتے ہیں، تو ہی ہم بہتر رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. یہی ہماری طاقت اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہوتا ہے. نمبر 4 ہمارے پاس ہے ایکٹیو لسننگ. جب بھی کسی کی بات سنیں پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. یعنی کہ جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو اس وقت بھی پریزنٹ مومنٹ کے اندر رہیں، پورے دھیان کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، مخاطب کی آنکھوں میں دیکھیں، اس کے ساتھ ایک ربط پیدا کرنے کی کوشش کریں. جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے پورے دھیان اور توجہ، اپنے پرسیپشن کو اس میں ایڈ نہ کریں، اپنے پرسیپشن کے حوالے سے نہ سوچیں، اس کی باتوں کو اپنے ذہن کے معنی نہ پہنائیں، بلکہ اس کے موقف کو دیانتداری اور بردباری کے ساتھ اور خاص کر خالی ذہن کے ساتھ سنیں. جب تک ہم خالی ذہن کے ساتھ کسی کی بات کو نہیں سنتے ہیں اور ہم اپنی باتوں کو، اپنے پرسیپشن کو اس کی باتوں کے ساتھ ملانے لگتے ہیں، ہم اپنے ذہن میں اس کو پروسیس کرنے لگتے ہیں، اپنے معنی دینے لگتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اس کے موقف تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کی باتوں کو ہم دل سے نہیں سن رہے ہوتے. ہمیشہ مخاطب کے لیے اپنا دل کھلا رکھیں. ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہمارے دل کے اندر موجود ہونا چاہیے. اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے مسئلے کو دیکھیں. کسی کو بھی جج نہ کریں، بلکہ اس کی جگہ پر اپنے آپ کو فیل کریں، اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم اس کے اصل جو اس کا موقف ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کی جو پرابلم ہے، اس کو ہم فیل کر سکیں گے. جب تک ہم کسی دوسرے کو فیل نہیں کرتے، ہم اس کو سن بھی نہیں پاتے. ہم اپنے ہی انداز میں اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی ذہن میں پروسیس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی پرسیپشن کو معنی پہنا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس کی جگہ پر رہ کر اپنے آپ کو محسوس کریں اور ہم اس کی بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. کسی کی بات کو سننے کی نیت سے سنیں، جواب دینے کے لیے یا ریجیکٹ کرنے کے لیے نہ سنیں. یہ ایک گر ہے ایکٹیو لسننگ کا. 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے ریگولر بریک اینڈ سیلف کیئر، کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی عزت کریں، اپنی رسپیکٹ کریں، اپنا خیال کریں، اپنی کیئر کریں. جو بھی کام کرتے ہیں اس میں سے کچھ مناسب وقفہ لیں اپنے آپ کو مزید اپ گریڈ کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے. جب تک ہم کاموں کے دوران ضروری وقفہ نہیں لیں گے، تو جب تک ہم مسلسل یعنی تھکن کا شکار نہ ہو، تھوڑا سا بریک لے کر کے، تھوڑا سا خود اپنے اوپر بھی توجہ دے کے، دھیان دے کے اپنے کاموں کو کریں. جب ہمیں لگاتار کوئی کام کرنا ہے دن بھر، جیسے ہم مصروف ہیں آفس میں، گھر میں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، تو اس میں سے کچھ ٹائم نکالیں اپنے لیے. کرسی سے ٹیک لگائیں اور گہرے لمبے سانس لیں. 5-7 منٹ کی چھوٹی سی کوئی میڈیٹیشن کر لیں اور اپنے ذہن کو پرسکون کر لیں. اسی طرح گھر کے کاموں کے دوران بھی ہم بیچ میں سے ٹائم نکال کر خود کو فریش کرنے کے لیے اس چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اپنی ذہنی صحت ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارا اپنا ہی کپ خالی ہے تو ہم اس سے کسی دوسرے کو چائے نہیں دے سکتے، یا ہم چائے ہم اسی وقت انڈیل سکتے ہیں اپنے کپ سے جب اس کے اندر چائے موجود ہو. اگر اس کے اندر چائے موجود نہیں ہے تو پھر ہم کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوگی تو ہی ہم اسے بانٹیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں محبت، ہمدردی، شفقت، مہربانی، توجہ، عزت بانٹیں،
تو پہلے اپنے آپ کو ہمیں اس سے بھر لینا ہوگا، تبھی جو چیز ہمارے پاس ہوگی تو ہی ہم اور لوگوں کو بانٹ سکیں گے۔ اگر ہمارا اپنا ہی کپ خالی ہے تو ہم دوسرے کو کیسے بانٹیں گے؟ چھوٹی تبدیلیوں سے آغاز کریں اور اپنی جو عظیم ترین صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کریں۔ یہ مکمل ٹرانسفارم ہونے کی صلاحیت ہر انسان کے اندر موجود ہے، صرف ایک فیصلہ کرنے کی دیر ہے۔ ایک بہت اہم بات نیلسن منڈیلا کا ایک عظیم ترین جملہ ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی شان کبھی نہ گرنے میں نہیں ہے بلکہ ہر بار اٹھنے میں ہے، کہ جتنی بار گرو اتنی بار اٹھنے کی بھی ہمت رکھو۔ یہ ہے اصل شان۔ یہ اصل شان نہیں ہے کہ ہم کبھی گرے نہ، ہم کبھی ناکام نہ ہوں، ہم سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ یہ ایک ریالٹی نہیں ہے۔ ریالٹی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات غلطیاں بھی کرتا ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتا بھی ہے، اور پھر اٹھ کر کھڑے ہونے کی جو ہمت اور حوصلہ ہے وہی اسے عظیم ترین جو مقام ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اپنی زندگی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیں، اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزاریں اور اپنے اوپر کام کا آغاز کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ تمام لوگ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں ہمیشہ یاد